اللہ رب العزت نے حضور نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو، رسول اللہ کی بیویوں کو، رسول کائنات کی بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل فرمایا، اور آیت کریمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش پر داخل کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آرزو تھی، آپ کی خواہش تھی، تو حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک بندے کا آپ کی بارگاہ میں آنا جانا ہے، کفار بھی آتے ہیں، منافقین بھی آتے ہیں، مومن مسلمان بھی آتے ہیں، ہر ایک طبقے کا، ہر ایک نظریے کا بندہ آپ کی بارگاہ میں آتا ہے۔ تو حضرت عمر سے میرے آقا نے فرمایا، عمر، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اور نبی ہوتا وہی ہے جو اللہ کی دکھیاری مخلوق کی مدد کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے یہ بات کرنے کی، کیا مسئلہ ہے؟ حضرت عمر نے کہا، آقا میری یہ خواہش ہے، میری یہ ایک آرزو ہے، اگر آپ پوری فرمائیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری جو مائیں ہیں، یعنی آپ کی جو بیویاں ہیں ازواج مطہرات، ان کے لیے پردے کا حکم نازل کر دیا جائے۔ پردے کا حکم آنا چاہیے تاکہ جب کوئی بھی آپ کی بارگاہ میں ملنے آئے تو وہ آپ کے ازواج پردے میں رہیں، اور وہ پردے سے مل کر جو ہے وہ چلا جائے۔ میری یہ خواہش ہے، آگے آپ کی مرضی ہے۔ حضرت عمر نے صرف اتنا زبان سے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل امین کو یہی آیت لے کر نازل فرما دیا ہے۔ حضرت جبریل فوراً آیت لے کر نازل ہو گئے، اور اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے محبوب، قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، فرمایا اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو، و بناتک اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین اور مومن عورتوں کو، بچیوں کو یہ بتا دیجئے کیا کہ یدنینا اپنی چادریں اپنے سر پر ڈالے رکھیں، علیہن من جلابیبہن، اور اپنا چہرہ اس کو چھپا کر رکھیں۔ حضرت عمر نے یہ درخواست پیش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کے مطابق قرآن میں آیت کو نازل فرما دیا ہے۔ ان کی خواہش پر خلاق عالم نے اس آیت کریمہ کو جو ہے نازل فرما دیا۔ تو یہ آیت کسی اور کی مرضی کے مطابق نازل نہیں ہوئی، حضرت عمر کی خواہش پر نازل کی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے علاوہ کئی بھی بہت سی قرآن کی آیتیں ہیں کہ جس کے بارے میں حضرت عمر نے بس دل میں سوچا، یہ حضور سے کہا، اللہ تعالیٰ نے انہی کی خواہش کے مطابق قرآن میں آیت نازل فرما دی۔ اور ایک ہندوستان کا کنجر اور کمینہ بھی ایک ایسا موجود ہے کہ جو یہ بات کرتا ہے تو وہ مسلمان، کوئی اور نہیں ہے، ہندو کافر ہندوستان کا کوئی کرے تو چلو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نسبت سے اپنا نام رضوی لکھتا ہے، نام اس کا شروع کا میرے ذہن پہ نہیں ہے، اس کی ویڈیو آئی، کہتا میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، سب کچھ ہے، رضوی اپنے نام کے آگے لکھتا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے کہ قرآن کریم میں 26 آیتیں ایسی موجود ہیں کہ ان 26 آیتوں کو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان تینوں خلیفاؤں نے اپنی مرضی سے داخل کر دیا ہے۔ اور 26 آیتیں ایسی ہیں کہ جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو جہاد کا حکم دیا نا، کیونکہ جہاد کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، کہ مرزا قادیانی جب نبی بنا اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے جہاد کو ختم کیا کہ یہ حرام ہے، اب میں آ گیا ہوں، جہاد ختم ہو گیا، اب دین جہاد سے نہیں پھیلے گا، اب دین باتوں سے پھیلے گا، تبلیغ سے پھیلے گا۔ میں نے کہا باتوں سے، تبلیغ سے تو 1400 سال سے پھیلتا ہوا آ رہا ہے، تم جیسے لوگوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اب دین اللہ رب العالمین نے قانون بنا دیا ہے، اگر قیامت تک
تمہیں دین کو اوپر لانا ہے تو ایک بات ہے، کفار سے بات کرو اور ان سے سمجھاؤ، اگر وہ دین قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اللہ نے فرمایا جا کے جہاد کرو، دوسری بات ہی نہیں، قرآن کا حکم ہے، جہاد کرو، مارو، مر جاؤ، جیسے ہی تم جیتو گے تمہارا دین اوپر آ جائے گا، کفار ختم ہوتے رہیں گے، دین اسلام اوپر چڑھتا رہے گا۔ جہاد کے بغیر دین اسلام ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو جو شرمندگی ہے، میں اور آپ کشمیر کے مسلمان بھائیوں سے سر چھپا کر بیٹھے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے جہاد کو ترک کر دیا ہے۔ اور یہی بات حضرت ہمارے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب آپ نے کشمیر کے اندر کشمیر آزادی مارچ لگایا تھا تو وزیر اعظم عمران خان نے ان سے یہ کہا کہ میں اور آپ اگرچہ الگ ہیں لیکن کشمیر کے لوگوں پر تو ایک ہے نا بھائی۔ کشمیر میں جو مسلمان، ہندوستان میں جموں کشمیر میں جو ہمارے مسلمان مائیں، ہماری بہنیں جن کی عزت لوٹی جا رہی ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، عورتوں کے سہاگ چھینے جا رہے ہیں، جو ہندو فوجیں وہاں کھڑی ہے، تو وزیر اعظم صاحب نے خادم حسین رضوی سے یہ جملہ کہا کہ کشمیر کے معاملے میں ہم سب مسلمان ایک ہیں، اب ہمارے ساتھ آزاد کشمیر کے اندر جو ہمارا پاکستان میں ہے اس کے اندر کشمیر مارچ کرتے ہیں۔ حضرت علامہ خادم حسین رضوی کا جملہ سننا، جو مصطفیٰ کا شعر ہوتا ہے اس کی اپنی للکار ہوتی ہے، اپنی آواز ہوتی ہے۔ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خان صاحب بات دراصل یہ ہے، کشمیر کے نام پہ ہم سب ایک ہیں، اب میں ضرور اپنی فوج لے کر، اپنے کارکن لے کر، تحریک لبیک کے بندے لے کر ضرور مارچ کریں گے، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر کرسی پر آپ بیٹھیں گے، خطاب میرا ہوگا۔ خطاب آپ کو تو بولنا نہیں آتا، آپ تو گونگے بھانٹوں کی طرح بات کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک آیت قرآن کی تجھے دکھتی دوسری نظر نہیں آتی، صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنا تجھے طریقے سے نہیں آتا، تو کیا کشمیر کی آزادی کی بات کرے گا؟ فرمایا آپ بیٹھے سیٹ پر، ہم مل کر ساتھ کریں گے، خطاب میں کروں گا کشمیر کی آزادی پر۔ خادم حسین رضوی نے کہا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کشمیر تیرے حوالے نہ کروں تو مجھے بھی مصطفیٰ کو امتی نہ کہہ دینا۔ ہاں بولو تو صحیح اچھی آواز۔ شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے کشمیر تیرے حوالے نہ کر دوں تو پھر بات کرنا۔ یہ بابا خادم حسین کا جملہ ہے۔ 72 سال تو نے رلا دیے، بیڑا غرق کر دیا 72 سال سے، کتنی جو ہے مائیں یتیم ہو گئی ہے، کتنے بچوں کو بیوہ یتیم کر دیا، کتنی بیویوں کو بیوہ کر دیا، تھڑا در صبح شام لاشیں اٹھ رہی ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے، 1 منٹ کی خاموشی۔ اور میں نے کہا جو کشمیر اتنے سال کے 72 سالوں سے آزاد نہیں ہوا وہ 1 منٹ کی خاموشی سے آزاد ہو جائے گا؟ بتاؤ، عجیب تماشا ہے، 2 منٹ کی خاموشی پورے ملک میں، کشمیر ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ تو زندگی گزار دی کہتے ہوئے، اس میں ہے کیا؟ یہی ہمارے علامہ خادم حسین رضوی، لوگ تو بات الٹی سیدھی کرتے ہیں نا، اب لوگ قدر کرتے ہیں، بابا جی تھے، وہ یہ تھے، وہ تھے، ایسے میرے مرشد گرامی علامہ شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، زندگی میں لوگوں نے ٹانگیں کھینچی، وصال کے بعد ہو ہم تو یتیم ہو گئے، نورانی صاحب چلے گئے، ہم تو یتیم ہو گئے، ہمارا تو باپ مر گیا، کوئی لیڈر نہیں ہے بولنے والا، ہم اس کے پیچھے تھے، اب کون ہے؟ میں نے کہا زندگی میں ٹانگیں کھینچی، زندگی میں اس کا ساتھ دیتے تو آج اسلام کے اندر یہ شرابیں نہیں بکتی، اسلام کے اندر آب زمزم تقسیم ہو رہے ہوتے۔ میرے مرشد گرامی سے جب لوگوں نے، ہمارے مولویوں نے کہا تھا نا کہ حضرت آپ تو صدیق اکبر کا خون ہے، ان کی اولاد ہے، آپ کا کیا کم سیاست کے اندر، آپ حجرے میں بیٹھے، چھوڑو ان چکروں کے اندر۔ فرمایا کوئی بات نہیں ہے، لیکن میرا کام ہے اذان بلند کرنا، میں کرتا رہوں گا، نماز پڑھنے کوئی آئے نہیں آئے، حق بات میں کرتا رہوں گا، لیکن جب ملک میں شرابیں پی جانے لگی، بے نمازی انہیں مسجدیں بند کرانے جانے لگی، عیاشیوں کے بدکاریوں کے اڈے کھلنے لگے، مولوی آ گئے، حضرت یہ دیکھو ملک میں شراب پی جا رہی ہے، حضرت یہ دیکھو یہ ہو رہا ہے، حضرت وہ ہو رہا ہے، تو میرے مرشد گرامی جلال میں آ گئے، اور جلال میں آ کر فرمایا کہ تم ہی تو کہتے ہو کہ مولوی کا کام نہیں ہے سیاست میں، تو جب مولوی نہیں آئے گا سیاست میں، مولوی اوپر نہیں بیٹھیں گے، جب شرابی آ کر بیٹھیں گے تو بتاؤ ملک میں شرابی پی جائے گی، بے نمازی کرسی پر بیٹھے گا تو ملک میں بے نمازی ہوں گے، نماز پڑھنے والا کون ہوگا؟ چور ڈاکو جب وزیر صدر بن کے بیٹھیں گے ہمارے سر پر تو ملک میں چوریاں ہوگی۔ میرے مرشد فرماتے تھے اگر نماز پڑھنے والا اوپر بیٹھا ہوگا تو کوئی ایک بندہ نہیں جو بے نمازی باہر گھوم رہا ہوگا۔ یہ گول بلڈنگ ہے نا، یہاں پر آپ دیکھیں، گول بلڈنگ کے پاس مین روڈ پر ایک دکان ہے، کارخانہ کیا ہے، وہاں پر شراب بکتی ہے، بالکل کھلے عام،
کوئی نہیں ہے. آ رہے بندے کھڑکی میں ہاتھ ڈالتے, وہ پیسے دے کے بوتل لے کے چلے جاتے, نہ کوئی بولنے والا کوئی پکڑنے والا. میرے آقا نے فرمایا بیچنے والا بھی حرام ہے, بنانے والا بھی, بنانا بھی حرام ہے, بیچنا بھی حرام ہے, تقسیم کرنا بھی حرام ہے, استعمال بھی حرام ہے. پڑھو قرآن, پڑھو حدیث. ایک چیز منع کر دیا گیا وہ بکری ہے. اور ماہ رمضان میں پچھلے سال آپ کو پتہ ہے نا کہ مسلمانوں نے رمضان کیسے گزارے ہیں. لاک ڈاؤن کے اندر شب برات کی کتنی بڑی رات ہم نے کہاں گزاری؟ گھر میں, تھلوں پر, ادھر. مسجدیں تو بند تھی, گھر میں کون, کتنے ہم پکے مسلمان ہیں جو گھر پہ مصلی بچھا کے عبادت کریں گے. فرض ہم مسجد میں نہیں پڑھتے تو نوافل گھر میں کیا خاک پڑھیں گے. لیکن ساری رات ہماری ضائع کر دی گئی. شراب کے اڈے پھر بھی کھلے ہوئے تھے, کنجریوں کے اڈے پھر بھی کھلے ہوئے, میڈیا پھر بھی کھلا ہوا, بینک پھر بھی کھلے ہوئے, تمہاری میٹنگیں صبح شام پھر بھی ہو رہی ہے. کرونا کئی سالہ کوئی یہودی ہے جو مسلمانوں کے پیچھے لگا ہوا ہے. یہ کون سا کرونا ہے جو مسجدوں میں گھستا ہے اور کسی کے پاس نہیں جاتا کہ ہمارے دشمن ہیں, لیکن ہم نے خاموشی اختیار کی. کیوں؟ یہ ہماری غفلت ہے, یہ مسلمانوں کے ایمان کی کمزوری ہے. ورنہ ہے کوئی مائیکل ہے جو اسلام کے نام پر بننے والے پاکستان میں مسجد کو بند کرا دے, ماہ رمضان میں ہمارے روزے خراب کر دے, ہماری خرابیاں خراب کر دے. لیکن عام کیوں ہے ہمارے اوپر یہ لوگ غالب کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کا دامن چھوڑا ہوا ہے, ہم نے اللہ کے گھر سے اپنے آپ کو دور کیا ہوا ہے, ہم نے رسول اللہ کی سنتوں سے, رسول اللہ کے دین سے اپنے آپ کو دور کیا ہوا ہے. اس وجہ سے یہ لوگ ہم پر غالب ہیں. اور یہی بات میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ ظالم حکمران سر پہ بیٹھنا بھی اللہ کا سب سے بڑا عذاب ہے, نااہل بھی سر پر بیٹھنا اللہ کا سب سے بڑا عذاب ہے. جو قوم ایک بات پر جب جمع نہیں ہوتی نا, اس قوم کا حاکم اس کی سب سے بڑی سزا ہوتی ہے, تو اس کے سر پر مسلط کر دیا جاتا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو معاملات کیے, ایک صحابی خلیفہ ہوتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کے 23 لاکھ, ایک حدیث کے مطابق 36 لاکھ مربع میل کا حاکم, 36 لاکھ مربع میل پھیلے ہوئے سارے مربع کا اکیلا حاکم ہے. لیکن مجال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا, مدینہ کی زمین ہلنے لگی. درہ تو اب ہاتھ میں رکھتے تھے ہمیشہ, ڈنڈا ہاتھ میں ہر وقت رکھتے تھے, کوئی بھی کرتا اس کو سزا. آپ نے ایسے زمین پہ زور سے مارا, مدینہ کی زمین پہ ڈنڈا, اور زمین سے کہا کہ زمین تو کیوں اپنے اندر زلزلے پیدا کر رہی ہے؟ تجھے پتہ نہیں ابھی بھی تیرے اوپر رسول اللہ کے غلام موجود ہیں کہ کیا تیری حرکت ہے, تو کیوں گب اس طرح تھر تھرا رہی ہے؟ تجھے پتہ نہیں کہ عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ اتنا درہ مارا اس دن کا دین آج تک, اور آج سے قیامت تک میرے مصطفیٰ نے فرمایا کبھی بھی میرے مدینے میں زلزلہ نہیں آ سکتا ہے. وہ حاکم نہیں تھے, حضرت عمر عالم دین نہیں تھے, حضرت عمر مفتی نہیں تھے, لیکن سب کچھ تھے. انہیں اپنی حکمرانی پر یہ ڈر تھا کہ میں اگر سیٹ پر بیٹھا ہوں تو مجھے مرنے کے بعد میرے رب کو جواب دینا ہے. دن میں جہاد میں ہوتے تھے حضرت عمر, آدھی رات مصلی پہ گزارتے تھے, آدھی رات مدینہ کے چوکوں میں, بازاروں میں, گاؤں گوٹوں دیہاتوں میں چکر لگاتے تھے. کوئی دیکھوں کوئی سرکار کا کوئی امتی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے. حکمران ہے نا, وہ حکمران نہیں ہوتے جو پیڑ سے نکال کے تیرا خود کھا جائے. حکمران وہ ہوتا ہے جو خود بھوکا رہ کر اپنی رعایا کو کھلاتا ہے. اور رعایا یہ اولاد کی طرح ہوتی ہے میرے بھائی. حکمران کی جو ہم رعایا نا, ہم اولاد کی طرح ہوتی ہے, حکمران باپ کی طرح ہوتا ہے. لیکن اتنے کنجر باپ ہم نے کبھی نہیں دیکھے کسی دور حکومت میں. آپ دیکھیں, آپ باہر تو نکلا کریں, آپ کو خبر ہی نہیں ہوتی ہے کس طرح جوان جوان بیٹیاں لے کر عورتیں اپنے روڈوں پر بھیک مانگ رہی ہیں. شرم آتی ہے خدا کی قسم, سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ معاشرے کے اندر اتنا حالات خراب ہے کہ جوان بیٹی ہے, اس کی ماں نے اس کا چہرے کا جو ہے روپٹہ ہٹوایا ہوا, روڈ پہ بٹھا رکھا ہے. ماں بھی ایسے بیٹھی ہے مین روڈ پر, سوان بیٹی بھی ایسے بیٹھی ہوئی ہے. اب لوگ کون کس نظر سے دیکھ رہی ہے آپ میں نہیں جانتے. وہ بیٹھنے والی پر وہاں کیا گزر رہی ہے آپ اور میں نہیں جانتے. یہ درد وہ درد والا ہی محسوس کر سکتا ہے, کس چیز نے اس کو یہاں لا کے بٹھایا ہے. اور لوگ تو جو آگے 10 دیں گے 20 دیں گے, لو جی میری سیلفی کھینچو, میری تصویر کھینچو, صابن کی بٹی دے دی لے تصویر کھینچو, آٹے کا کٹا دو لو میری تصویر کھینچو. میں نے کہا آج تو اس کو آٹا دے کر صابن دے کر تصویر کھنچوا رہا ہے. میرا رب اگر چاہے تو یہی پاسا پلٹ دے تو اسی جگہ پر تجھے لا کے بٹھائے گا. پھر تجھ سے پوچھوں گا بتا تیرا کیا حال ہو رہا ہے. پھر تیری تصویر نیٹ پر جائے گی نا مانگتے ہوئے, تجھے پوچھا جائے گا کہ تیرے اندر کتنی غیرت ہے, اب بتا تیرا کیا حال ہے. میرے دوست و بزرگوں, وہ وقت آئے
کہ کوئی سنبھلنے کا سوچنے کا موقع نہ ملے، خدا را پھر میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں، اپنے آپ کو سنبھال لو۔ وقت بہت خراب ہے، حالات بہت خراب ہے، کوئی کسی کا نہیں پتہ کس وقت کیا ہو جائے، کسی کو خبر نہیں ہے، کس وقت اسلام پر اٹیک ہو جائے، کس وقت پاکستان پہ اٹیک ہو جائے، کسی کو کوئی خبر نہیں۔ اپنے آپ کو جاگ کے رکھو، تندرست رکھو، چست رکھو، یہ غفلت کی نیند سونا چھوڑ دو۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی۔ پچھلے جمعے یہ جو ہمارے حاجی صاحب بیٹھے ہیں نا، حاجی شکور صاحب، اسی کرسی کے اوپر ایک بابا بیٹھے تھے، مظہر صاحب، جو ہمارے مسجد کے نمازی ہیں، بابڈا والے مظہر بھائی، اسی کرسی پر پچھلے جمعے بیٹھے ہوئے تھے، اسی ظہر کے ٹائم۔ اور دوسرے دن ہفتے کو ظہر میں نے ان کا جنازہ پڑھایا مسجد کے اندر، ہے نا ظہر میں، دوسرے دن اسی وقت ظہر میں 2 بجے مسجد میں ان کا جنازہ ہوا ہے۔ جمعے کو ظہر پڑھ لیتے پہلی سب میں، حضرت عائشہ صدیقہ کی شان سن رہے تھے، اور میں نے ویڈیو میں دیکھا، پتہ نہیں کیا اس کو کوئی پتہ ہوگا کہ موت کا وقت آ گیا، وہ بندہ بیٹھ کر میرے ساتھ احتجاج میں ہاتھ بھی اٹھا رہا تھا، اما عائشہ کے نام پر سبحان اللہ کی آوازیں بھی لگا رہا تھا۔ میں نے اپنی ویڈیو میں اس بندے کو دیکھا بیٹھے ہوئے کونے کے اوپر، جب میں نے مطالبہ کیا تو ہاتھ اٹھا کے اس نے اس بات کا احتجاج کیا کہ یہ جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا۔ ہفتے کو میں نے اس کا جنازہ پڑھایا، میرے جب بتایا مؤذن صاحب نے، میری روح کانپ گئی مصلی پر۔ میں نے کہا بتاؤ بندے کی زندگی کی کیا پتہ، کیا خبر ہے کہ کل تو وہ جمعہ پڑھ رہا تھا ظہر میں، اسی ظہر میں آج کل وہ نماز پڑھ رہا تھا، آج اس کی نماز پڑھائی جا رہی ہے۔ پچھلے پرسوں کا واقعہ ہے میرے رشتہ داروں کے اندر، 4 مارچ کو میں ان کے گھر پر محفل کر کے آیا ہوں، ان کی والدہ کی چیلم کی، کتنی تاریخ کو؟ 4 مارچ کو ان کی والدہ کا چیلم تھا، میں محفل کر کے آیا ہوں۔ 4 سے پہلے 2 لگاؤ، کتنے ہو گئے؟ 24۔ 4 تاریخ کو بیوی کا چیلم تھا، 24 تاریخ کو ان کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا۔ بچے تو یتیم ہو گئے نا، ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، دونوں گئے پار لگ گئے، رشتہ داروں کے کہاں ٹائم میں کو جو سینے سے لگا ہے۔ پہلے والے حالات تھوڑی ہے، کوئی بندہ سینے سے لگا کے رکھے کہ ہمارے بھائی کے بچے یتیم ہو گئے تو لاؤں، نہ بابا کسی پہ ٹائم ہے، لوگ اپنی اولاد کو نہیں پوچھتے تو تمہیں کیا پوچھیں گے۔ ہاں میں تمہیں بار بار ٹوکتا ہوں کہ مرنے کے بعد یا زندگی میں تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، ہر بندہ تمہیں مطلب پہ استعمال کرے گا، لیکن ایک میرا نبی ہے جو تمہیں بے مطلب استعمال کرتا ہے، میرا نبی ہے جو تمہیں بغیر غرض کے استعمال کرتا ہے، میرا نبی ہے جو تمہیں بغیر فائدے کے جو چاہتا تھا فرما دیتا ہے۔ تو یار جب ہر بندہ تجھے مجھے مطلب پہ استعمال کرتا ہے، یہ چیز میرے نبی کی بارگاہ میں نہیں ہے، تو لہٰذا جہاں بے مطلب تمہیں عطا کیا جائے، بغیر سوچے سمجھے تمہیں دے دیا جائے، اپنا تعلق پھر وہاں سے مضبوط کرو۔ جو آج تمہیں بغیر مانگے عطا کرتے ہیں، قبر کے اندر بھی بغیر مانگے تجھے اپنا دیدار عطا فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا بس بات بہت زیادہ ہو گئی ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرو، اپنے آپ کو سنبھالو، وقت بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے۔ آئیے جو میں بات کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے آپ کی بیویوں کو، آپ کی بیٹیوں کو، آپ کے بچوں کو اور قیامت تک آنے والی ہر مسلمان ماؤں بہنوں کو اللہ نے یہ پیغام دیا کہ پردے میں رہو۔ اب مجھے اتنا بتائیے، جو میری بہن، جو میری بیٹی بازار میں بغیر پردہ پھرتی ہے، ننگے سر پھرتی ہے، اللہ تعالیٰ جب میرے مصطفیٰ کی بیویوں کو بغیر پردہ گھر سے نکلنے نہیں دیتا، وہ میرا رب تمہاری میری ماں بہن کو کیسے نکلنے دے گا؟ بولو۔ سرکار کی بیوی ہے، بڑی لمبے قد والی تھی، جسم اچھا تھا ماشاءاللہ، لمبے قد والی، وہ بازار سے نکلی نا، پردہ کیا ہوا ہے سب کچھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا، فرمایا میری ماں کہاں جا رہی ہو؟ حضرت حفصہ نے پردہ کیا ہوا تھا، جواب نہیں دیا، چلی گئی۔ حضرت عمر نے کہا کہ بازار میں نہ نکلا کرو، باہر نہ نکلا کرو، پردے میں رہا کرو، کچھ نہیں کہا۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ میرے شوہر محترم حضرت عمر رستے میں ملے تھے اور انہوں نے یہ کہا ہے کیا ہم گھر سے کام کاج کے لیے بھی نہیں جا سکتے؟ تو سرکار کے ہاتھ میں، اس وقت سرکار کھانا کھا رہے تھے، ہڈی ہاتھ میں تھی، اچانک آپ نے آنکھیں بند کی، سرکار کی ایک دم پسینہ، سردی لگنے لگی سرکار کو، کیونکہ جب وحی اترتی تھی نا تو میرے آقا کی کیفیت تبدیل ہو جاتی تھی، پسینہ پسینہ، چہرہ لال سرخ ہوتا تھا، یہ وحی کی کیفیت ہوتی تھی سرکار کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں بیٹھی ہوئی تھی، سرکار ایک دم پسینہ اور سے بھوجنے لگے، اچانک ایک دم صحیح ہو گئے، ہڈی چھوڑ دی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری بیویوں کو حکم دیا ہے کہ باہر جانا چاہے چلی جائے، لیکن پردے کا خیال رکھا جائے۔ ابھی وہی آئی ہے، پردے کا خیال رکھا جائے۔
تو میں نے کہا جو میرا رب اتنا غیرت مند ہے، نبی کی بیویوں کو بغیر پردے دے نہیں سکتا، تو میری تمہاری ماں بہن گھر سے بغیر پردے کے جائے۔ حدیث یاد رکھنا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بہن، جو بیٹی، جو بیوی، جو ماں بغیر پردے گھر سے باہر نکلتی ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا جب تک وہ واپسی گھر پہ نہیں لوٹتی، اس پر اللہ کی بھی، میری بھی، فرشتوں کی بھی، اللہ کی ساری مخلوق کی لعنت برستی رہتی ہے۔ جو ماں، جو بہن، جو بیٹی، جو بیوی بغیر پردہ گھر سے نکلتی ہے، اور پردہ بھی لوگ عورتیں کرتی ہے تو کون سا دوپٹہ ویسا پہنتی ہے، سارے بال تو اس کے نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ جال جیٹ کا جو دوپٹہ ہوتا ہے خواتین کا، اور سر پہ رکھ لیا جی، بال تو سارے کے پیچھے نظر آ رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، پیچھے کا آپ کے سارے معاملات دکھ رہے ہیں، تو یہ دوپٹہ رکھنے کی بھی آپ نے وزن کیوں اپنے سر پہ ڈالا ہے؟ کندھے پہ ڈال لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی نہیں ٹوکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بیٹی، جو بہن، جو ماں یا جو بیٹی بغیر پردہ گھر سے نکلتی ہے نا، میرے امام حسین فرماتے ہیں اس کے باپ کے بے-غیرت ہونے کی نشانی ہے۔ باپ بے-غیرت ہے تو اس نے اولاد کو بے-غیرت بنایا ہوا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو اتنا بڑا موبائل دیا ہوا ہے، ابو موبائل چاہیے، لو جی بیٹی کی پیڈ والا، ابو نہیں بڑا، لو جی بڑا، ابو ٹیبلیٹ چاہیے، لو جی ابو ٹیپ ٹاپ، لو جی بیٹا، جو آپ نے مانگا دے دیا۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ اس نے اتنا بڑا موبائل، ٹیبلیٹ، لیپ ٹاپ مجھ سے مانگا ہے، یہ راتوں کو کرتی کیا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں جی۔ کبھی سوچا؟ نہیں جی۔ جب وہ قدم اٹھاتی ہے پھر ماں باپ بولتے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا یہ غفلت تیری اپنی ہاتھوں کی ہے۔ دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، گھر کے چراغ نے پورا گھر جلا کے راکھ کر دیا۔ تو آپ نے اگر اس کو کنٹرول کیا ہوتا، آپ نے اس کو سمجھایا ہوتا کہ بیٹی موبائل تیرا ہاتھ میں کام نہیں ہے، تو میرے محمد عربی کا قرآن پکڑنا ہاتھ میں، موبائل تیرے کام کا نہیں، قرآن تیرے کام کا ہے۔ سیدہ فاطمہ کی سیرت پڑھ، سیدہ تیری ماں حضرت عائشہ کی سیرت پڑھ، یہ تیرے کام کی ہے، موبائل تیرے کام کا نہیں۔ اور اگر آپ نے ہاتھ میں اس کو یہ دیا ہوتا تو خدا کی عزت کی قسم وہ کبھی بھی بغیر پردہ گھر سے نہیں نکلتی۔ آج تو نہ پردے کا پتہ، نہ بغیر پردے کا پتہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ایک نابینا صحابی سامنے سے آ رہا، آنکھوں سے اندھا ہے، سرکار کی اچانک نظر پڑ گئی، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے نبی کی بیویوں پردہ کرو۔ سرکار نے اتنا کہا اے نبی کی بیویوں پردہ کرو۔ حضرت عائشہ چونکہ لاڈلی تھی سرکار کی، بول پڑی یا رسول اللہ کس سے پردے کا حکم فرما رہے ہیں آپ؟ فرمائیے میرا صحابی آ رہا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا آقا یہ تو آنکھوں سے اندھا ہے، یہ تو نابینا ہے، اس کو تو نظر نہیں آ رہا۔ تربیت دیکھو میرے مصطفیٰ کی، حضور نے نہیں فرمایا چلو ٹھیک ہے اندھا ہے تو بچت ہو گئی تمہاری آئندہ، نہیں، فرمایا عائشہ یہ اگر اندھا ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا تو تجھے تو نظر آ رہا ہے نا۔ عائشہ تجھے تو دکھ رہا ہے کہ یہ غیر محرم آ رہا، اس کو نہیں دکھتا تو تم پردہ کر لو۔ یعنی میرے نبی نے حوصلہ نہیں دیا بلکہ یہ سمجھا دیا اگر سامنے والا اندھا ہے تو میری ماں بہن تو اندھی تو نہیں ہے نا، تجھے تو دکھ رہا ہے کہ وہ سامنے غیر محرم ہے اور تو پردہ کر لے۔ آج لو حدیث پاک میں مجھے ایک بندے نے کہا کہ جی ایک نظر تو معاف ہے، اور میں نے کہا تیری ایک نظر بھی 1000 کے برابر ہے بیٹا۔ آپ بولو تو صحیح اونچی بات، تیری ایک نظر بھی پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جاتی ہے، تو اپنی نظر جھکا کے رکھا کر۔ ایک نظر میرے نبی نے فرمایا کہ غلطی سے پڑ جائے غیر محرم پر وہ معاف ہے، تیری والی نہیں کہ تو ایکسرا کرتا رہے آنکھوں سے کہ ہے کیا چیز یہ، وہ نظر معاف نہیں ہے کہ تو مشین کی طرح ایکسرا کر کھڑا ہو گیا اس کا۔ اور نظر وہ معاف ہے بندہ چل رہا ہے، عورت ذات یا لڑکی ذات آ جائے اچانک نظر پڑ جائے فوراً جھکا لے، یہ معاف ہے۔ تو دکان میں بیٹھا ہوا دیکھتا رہتا کہ ایک نظر تو معاف ہے، تو تیرے لیے معاف تھوڑی ہے، تو تیری جو حرکت ہے اس طرح تو حرام کا گناہ ہے۔ آپ کسی کی ماں بہن کو دیکھو گے تو کہ آپ نے کیا سمجھ لیا کہ گھر میں آپ کی ماں بہن سلامت رہے گی؟ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ مقافات عمل ہے۔ زمین میں جو بو گے وہی کاٹنا پڑے گا، گندم بو گے تو گندم کاٹو گے، جو بو گے تو جو کاٹو گے، اس کے مطابق اس کے مخالف آپ کو نہیں مل سکتا۔ ایسا نہیں کہ آپ جو ڈال دو آپ سوچو گندم مجھے مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یا گندم ڈال دو جو ملے، ایسا نہیں ہو سکتا، جو بو گے وہی کاٹنا پڑے گا۔ لہٰذا اپنی بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، کہ جتنے بھی میرے بزرگ، میرے سر کے تاج، میرے بڑے بھائی بیٹھے ہیں شادی شدہ ہیں وہ بھی سن لیں، یہ بڑے بزرگ جو سیٹوں پر بیٹھے یہ بھی سنیں، اور جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ بھی سنیں، وہ اپنی بہنوں کو، یہ بزرگ اپنی بچیوں کو، بیویوں کو پردے کا حکم دیں، ورنہ کل قیامت کے دن ہر گھر کے سربراہ سے اس کا سوال کیا جائے گا۔
یہ کسی مفتی کا کسی گورنمنٹ کا فتویٰ نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کا فتویٰ ہے۔ ہر کل قیامت کے دن ہر بندے کا گریبان پکڑ کے پوچھا جائے گا کہ بتا تو نے اپنی اولاد کی تربیت کیا کی ہے۔ اور جو حضور نے حدیث میں فرمایا کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، باپ، بیٹا، بھائی، شوہر، وہ چاروں کو کھینچ کے ایک عورت جہنم میں لے جائے گی 4 مردوں کو، باپ بھی جائے گا، بھائی بھی، بیٹا بھی، شوہر بھی۔ کیوں کہ گھر کا سربراہ باپ بھی ہوتا ہے، بھائی بھی ہوتا ہے، بیٹا بھی ہوتا ہے، شوہر بھی ہوتا ہے۔ مرد تو گھر کے سربراہ ہوتے ہیں نا، بہن کے اوپر بھائی ہوتا ہے، بیوی کے اوپر شوہر ہوتا ہے، بیٹی کے اوپر باپ ہوتا ہے، تو یہ گھر کے سربراہ ہوتے ہیں۔ اور یہی اگر اس کو ننگا کر دیں گے، کنجر بنا دیں گے، تو مجھے بتاؤ جہنم میں کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ تو لہٰذا اور جو چیز یہ سنیے نا اپنے بزرگوں کی کہاوت، یہ مٹھی بند ہے تو کس کی ہے؟ اور لاکھ نہیں ہے تمہارے پاس تو کوئی مسئلہ نہیں، منہ سے تو بولنا کہ کس کی ہے۔ یہ مٹھی بند ہے تو لاکھ کی ہے، کھل گئی تو یہ مثال عورت کی ہے کہ عورت اگر پردے میں ہے تو محفوظ ہے، اگر وہ بے پردہ ہے تو اس کی عزت کی حفاظت کوئی نہیں کر سکتا، پھر وہ محفوظ نہیں ہو سکتی۔ آج خواتین کہتی ہے کہ ہمیں چھیڑتے ہیں، اور میں نے کہا تم چھیڑنے والے کام کیوں کرتی ہو؟ اپنے آپ کو محفوظ رکھو، کوئی نہیں چھڑے گا۔ اب آپ جب بغیر پردہ روپٹے کے نکلو گی، روپٹہ سر پہ ڈھانپنے کی چیز آپ نے گلے میں ڈالا ہوا، اس کو پیشن کر کے بازاروں میں نکلو گی اور دکھانے کی چیز بنو گی، تو لوگ دیکھیں گے نا کہ مجھے وہ دیکھتا رہتا تو آپ نے ایسی حرکت کیوں بنائی ہوئی ہے؟ اپنے آپ کو پردے میں رکھو، چہرہ ڈھانپ کے رکھو، جب اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا، بند دکان میں کون جا کے دیکھے گا کہ دکان کے اندر رکھا ہوا کیا ہے؟ دکان کھلی ہوگی تو نظر آئے گا نا کتنا مال ہے، اور جو دکان کھلی ہوتی ہے چوری بھی اسی میں ہوتی ہے۔ اور بولو تو صحیح نا یار، جو دکان کھلی ہوتی ہے چوری بھی اسی میں ہوتی ہے، اور جو بند دکان ہوتی ہے وہ چوری سے محفوظ رہتی ہے۔ لہٰذا بتانے سمجھانے کا مقصد یہ ہے اپنے گھر بار کی حفاظت کرو، اپنی بچیوں کی، جوان بیٹیوں کی، بیویوں کی، ماؤں کی، ان کی نگرانی کرو۔ اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے، کل قیامت میں تمہیں اس کا سوال کیا جائے گا، جواب دینا پڑے گا۔ ان کے سر پر ہاتھ رکھو، سینے سے لگاؤ، ماں بہنوں کو عزت کرو۔ جب تم عزت دو گے تو انشاءاللہ معاشرہ بھی عزت دے گا۔ عورت جو ہے آزادی مانگتی ہے، کس وجہ سے مجھے عزت نہیں ملتی؟ میں نے کہا جو باپ ساری زندگی وزن اٹھاتے اٹھاتے بوڑھا ہو گیا، اس کی کمر جھک گئی کہ اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے، اور مجھے بتا اس سے بڑی عزت تجھے اور کیا چاہیے؟ جو بھائی اوور ٹائم لگاتا ہے، صبح کام کرتا ہے، شام کو الگ ٹائم لگاتا ہے، اسے پوچھ یار کام ختم ہو گیا جاتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا یار بس کیا کرے، حالات ایسے، مجھے اپنی بہن کی شادی کرنی ہے۔ وہ تیرے لیے ساری رات کتوں کی طرح وہ گالیاں سن رہا لوگوں کی، اور وزن اٹھا اٹھا کے بہن کے چکر میں لگا ہے، اور بہن اسی سے آزادی مانگ رہی ہے۔ تو مجھے بتاؤ بھائیوں کے دل پہ کیا ٹھیس پہنچتی ہوگی؟ جو باپ وزن اٹھا اٹھا کے کمر جھک گئی، بوڑھا ہو گیا، کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے، اور بیٹی کہے کہ مجھے آزادی چاہیے، تو مجھے بتاؤ اس باپ کا حال کیا ہوگا؟ لہذا اپنی ماؤں بہنوں سے محبت کرو، ان کو سینے لگاؤ، ان کی قدر کرو، ان کے پردے کا حکم دو، اپنے پردوں میں محفوظ رکھو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس درس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔